قیامت آئے گی، ایک دن آئے گا جب آپ کے اعمال کو جانچا جائے گا۔ 41 مرتبہ اس صورت کا ورد کیا جائے مسلسل، یا جب تک وہ مقدمہ چلتا ہے یا جس طرح مشکل آتی ہے تو وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ یا دوسرا، سخت بیماری میں شفا کے لیے بھی، اور تیسرا، اگر رزق میں اگر آپ چاہتے ہیں اس میں کوئی زیادتی ہو یا رزق آسان ہو جائے، رزق میں برکت آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، اور میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کسی قسم کا میں نے کوئی کورس کیا ہوا ہے منجی فاضل وغیرہ کا۔ لیکن قرآن کی تفسیر میں ایک صورت آتی ہے جی، سورۃ تغابن، اور اس کا تعلق یہ ہے، صورت نمبر 64 ہے، 28ویں پارے میں آتی ہے، اور اس میں بڑی ہی اختصار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو مخاطب ہوا ہے وہ سن کے انسان کو یا تو ایک تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسرے اگر ہدایت والوں کو ہدایت ہو جاتی ہے، اگر نہ ہو تو وہ اللہ کی اپنی ایک مرضی ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ زمانہ نزول اس وقت ہوا اس صورت کا کہ آیت 1 سے 13 تک مکی صورت ہے اور 14 سے آخر تک مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکی صورت ہے اس میں خاصا توحید کا ذکر ہوگا۔ پھر موضوع اور مضمون کیا ہے اس میں پہلے تو ایمان و اطاعت کی دعوت ہے، پھر اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے، اور اس کے بعد پہلی 4 آیات جو ہیں تمام انسانوں سے مخاطب اللہ تعالیٰ، 5 سے 10 آیات تک جو قرآنی دعوت ہے، جو لوگ نہیں مانتے ان کی طرف رجوع کیا گیا ہے، اور 11 سے آخر تک جو قرآن کی دعوت کو مانتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، جو لوگ دین میں آ چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی جو 4 آیات ہیں اس میں جو تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ان کو بتایا ہے کہ 4 بنیادی حقیقتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کائنات جو ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ کائنات کا کوئی مالک ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، تو بے خدا نہیں، یعنی اس کا کوئی والی وارث ہے، کوئی گائیڈ ہے، کوئی اس کا چلانے والا ہے، اور وہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر شے جو ہے وہ اسی کو مطلب ہے جواب دہ گواہی دے رہی ہے۔ کائنات بے مقصد نہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا ایک گائیڈ ہے، دوسری یہ بے مقصد نہیں، اس کا کوئی پرپز ہے، اس کا کوئی آبجیکٹیو ہے، یہ کھیل تماشا نہیں بلکہ سراسر برحق پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، کفر و ایمان کا اختیار انسان پر چھوڑا ہے، اور اس کی اس میں آزمائش بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیسے یہ انسان اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، اچھی چیزوں میں جاتا ہے یا برے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہے۔ اس انسان کو جو اس کو اختیار دیا ہے اچھے یا برے کام کرنے کا، اس کے لیے اس کو اس کا بدلہ قیامت کے دن صحیح اور ایک ایک چیز تول ناپ کے اس کے ہاتھ میں ایک امالہ پکڑایا جائے گا۔ اس کے بعد آیت 5 سے 10 آیات جو لوگ کفار ہیں، جو کافر ہیں، جو اسلام کی دعوت کو نہیں مانتے اور جو رسولوں کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اپنے فلسفے اور عقیدت خود گھڑتے ہیں اور گمراہی میں چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کے عقیدے کو بھی رد کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں یہ قیامت کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے، یہ دنیا کے جو کھیل تماشا ہی چلتا ہے، اسی میں جو ہم کما لیا کھا لیا مر گئے ختم ہو گئے مٹی ہو گئے۔ آخرت یعنی اس کا کوئی یوم الدین یعنی قیامت کا دن کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی ایک حتمی زندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ نہیں، قیامت آئے گی، ایک دن آئے گا جب آپ کے اعمال کو جانچا جائے گا، اچھے برے اعمال کا کمپیریزن کیا جائے گا، اور اس میں جس کے اعمال اچھے زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس کو جہنم طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اور
یہ بالکل برحق ہے، اس پہ مطلب ہے کہ کفار کو بھی مطلب یقین کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ 11 سے آخر تک جو قرآن کی دعوت کو مانتے ہیں، یعنی مومنین سے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو کیا گیا ہے، اور اس میں جو مومنین کو ہدایات دی اللہ تعالیٰ نے، وہ فرمایا کہ مصیبت کے وقت ثابت قدم رہیں، جو اللہ کی راہ سے ہٹ گیا وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے برے حالات میں، جس میں آپ کو مصیبت، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ، کوئی مطلب رزق میں کمی آتی ہے، تو اس میں بھی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اطاعت رسول کریم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر آپ مسلمان بھی ہو گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ من و ان ہم نے اس پہ ماننا ان کو، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی اور نبی اکرم کی تعلیمات کو بھی۔ تیسرا یہ کہ مومن کا اعتماد اپنے وسائل اور طاقت پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر مثلا میں یہ سوچ لوں کہ سارا کاروبار جو اتنا پھیلا ہے، بہت میری پروفٹ ہو رہا تھا، کہ میری اپنی علمیت یا اپنی شاطرانہ وجہ سے ہوا ہے، تو وہ غلط ہوگا۔ اس میں مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے قارون کا، کہ قارون کو جب لوگوں نے کہا کہ تم بہت مالدار ہو گئے ہو اور تمہارے خزانوں کی چابیاں کئی مطلب افراد، دسیوں افراد اس کو اٹھاتے ہیں، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس نے کہا اللہ کا اس میں کیا رول ہے، میں یہ سارا جتنی کمائی میری ہے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے اور میری شاطرانہ مطلب ہے جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہیں، کاروبار کیے ہیں، اس میں برکت کی وجہ سے۔ تو پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے، لوگ اس پہ رشک کیا کرتے تھے کہ یہ قارون بہت مالدار اور کتنی اس کو لوگوں میں عزت افزائی حاصل ہے، کاش ہم بھی اس کی طرح ہوں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، تو پھر سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کیا صحیح کیا اس کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور وارننگ دی ہے انسان کو کہ اپنے اہل و عیال سے اور مال سے ہوشیار رہیے، کیونکہ بال بچہ، رزق، فیکٹریاں، بزنس، کاروبار، اہل و عیال جو ہیں، یہ سب سے بڑے آپ کو بھٹکا دینے والی چیزیں ہیں۔ آپ اس کے مطلب محبت میں یا ان کی مجبور کرنے سے کوئی نہ کوئی ایسی غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں کہ بھی دنیا داری دیکھنی پڑتی ہے، اس لیے یہ سود کا کاروبار بھی کر لیں، دنیا دیکھنی پڑتی ہے، جی آپ فلاں بھی فنکشن کر لیں، دنیا داری دیکھنی پڑتی ہے، آپ مطلب اپنی چیزوں میں ملاوٹ کر کے کر لیں، دنیا داری کرنی پڑتی ہے، چیزوں میں کم تول کر لیں، تو اس سے آپ کو پروفٹ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سارے غلط راستے ہیں جس کو اپنانا نہیں چاہیے، اور یہ جتنی بھی آپ کو گائیڈنس اگر ملے اہل و عیال سے یا دوستوں سے، احباب سے، اپنے کنسلٹنٹ سے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق جواب دے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے کہا ہے، اور پھر جو بندہ 10 kg وزن اٹھا سکتا ہے تو اس سے 10 kg کا حساب ہوگا، اس سے 1 من کا حساب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب کئی جگہ پہ مطلب یہ آیات میں آتا ہے، مجھے سو زبانی یاد تو نہیں ہے، لیکن کئی جگہ پہ کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی جتنا بھی آپ کو جو بندہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اس کے مطابق اس میں بوجھ ڈالا جائے گا۔ سب سے بڑی بات خواتین و حضرات جو میں آپ کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں کہ یوٹیوب پہ جا کے اس کے فوائد تلاش کریں۔ یہ مفتی ظفر علی خان اور بے شمار دوسرے لوگوں نے سورۃ تغابن کے بے شمار معجزانہ اور بڑے زبردست فضائل انہوں نے پیش کیے ہیں۔ مثلا مفتی ظفر علی صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی مقدمہ جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ ہو، سخت ہو، مشکل ہو، 41 مرتبہ اس صورت کا ورد کیا جائے مسلسل، یا جب تک وہ مقدمہ چلتا ہے یا جس طرح بھی مشکل آتی ہے تو وہ بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، یا اس میں کافی بندے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، سخت بیماری میں شفا کے لیے بھی یہ بہت مجرب چیز ہے۔ اور تیسرا، اگر رزق میں اگر آپ چاہتے ہیں اس میں زیادتی ہو یا رزق آسان ہو جائے، رزق میں برکت آئے، تو اس کے لیے بھی یہی ورد یا یہی وظیفہ وہ لوگ آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اگر روز 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں کسی بھی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد،
تو یہ اور بھی مجرب ہے، اور انسان کو مطلب ہے کہ یہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو واقعی اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کی کائنات کی یاد آئے گی، اللہ کی چیزوں کی یاد آئے گی، قیامت کی یاد آئے گی، اور پھر اپنے اہل و عیال سے آپ کوشش رہیں گے، ہوشیار رہیں گے، ان کو کسی غلط راستے میں ڈالیں گے اور نہ ہی خود غلط راستے پہ چلیں گے۔ تو بہت بہت شکریہ جناب، مہربانی۔